बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए स्टडी करने के लिए वो है अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959, और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एविक्शन ऑफ टेनेंट बाय विडो, ऑर्फन माइनर एंड सैलरीड एम्प्लॉयड। तो इसको जो सेक्शन डील करती हैं वो सेक्शन 13A या 13B। तो टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी और छोटी सी सेक्शन है, वो सेक्शन 13A के नाम से, टेनेंट टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये एक सैम्पल सी सेक्शन है जो लॉ मेकर ने ऐड की है रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर, और उन्होंने ये फरमाया है कि जब कोई लैंडलॉर्ड किसी ऐसी इमारत जो उसने किराए के ऊपर दे रखी होगी, जब उसकी वो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, यानी अपने मल्क उसको बेच देगा, रेंट कर देगा, या मॉर्टगेज कर देगा, या उसको वो लीज कर देगा, या किसी को गिफ्ट कर देगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जो टेनेंट बैठा हुआ है उसको एक नोटिस देगा, नोटिस इन राइटिंग, तहरीरी नोटिस, और उसको बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेजेगा, जिसके अंदर कहेगा कि भाई मैंने ये इमारत बेच दी है, या गिफ्ट कर दी है, या रेंट कर दी है, मॉर्टगेज कर दी है, या ट्रांसफ़र कर दिया है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है। तो आज के बाद जो किराया होगा वो आप अपने नए मालिक को अदा किया करोगे, या जो भी सूरत हाल होगी वो उस नोटिस के अंदर डालकर वो अपने टेनेंट को बताएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसके लिए आज के मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो 13B है, एविक्शन ऑफ टेनेंट वेयर लैंडलॉर्ड इज सैलरीड एम्प्लॉयड विडो और माइनर ऑर्फन। तो लॉ मेकर ने ये जो सेक्शन ऐड की है, इसके अंदर हमारे माशरे की एक स्पेशल क्लास है, उसको फ़ायदे के लिए या उनकी मिजरीज को कम करने के लिए लॉ मेकर ने ये सेक्शन ऐड की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई सैलरी एम्प्लॉयड या तनख्वाहदार मुलाजम या बेवा या आर्फन, माइनर आर्फन या यतीम बच्चा, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई रिहायशी इमारत है, और वो उन्होंने किराए के ऊपर दे रखी है, और वो जो उनका जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का वो मर चुका है, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो मर चुका है, उसकी कोई बेवा है या उसके यतीम बच्चे हैं, या तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो खुद सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो और उन्होंने कोई ऐसी इमारत, रिहायशी इमारत किराए के ऊपर दे रखी है, और उनको अपनी ज़ात के लिए वो रिहायशी इमारत जो है वो ज़रूरत है, तो उसको वो खाली करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो उसके अंदर किराएदार बैठा हुआ है, टेनेंट बैठा हुआ है, उसको एक नोटिस तहरीरी, जिसके अंदर वो 2 माह का वक्त टेनेंट को देंगे, और उसे कहेंगे कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर ये इमारत, ये रिहायशी इमारत आप इसको खाली कर दो, ये हमें अपनी ज़ात के लिए ज़रूरत है, और तुम्हारा जो 2 महीने का पीरियड है, ये नोटिस वसूल जब जिस दिन तुम्हें होगा उस दिन से ऑनवर्ड शुरू होगा। और इसके अंदर फिर लॉ मेकर ने एक शर्त आयद की है, वो शर्त ये है कि जब जो लैंडलॉर्ड है, जो रिहायशी इमारत का ओरिजिनल ओनर है, वो मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसकी बेवा या उसके यतीम बच्चे अगर वो एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं या उस टेनेंट को वो निकालना चाहते हैं, तो उनकी जो म्याद है वो डेट ऑफ डेथ से शुरू होगी, और उसकी म्याद टोटल 6 महीने है। वो 6 महीने के अंदर अंदर उनको एप्लीकेशन मूव करना होगी या उसको नोटिस देना होगा।
اور دوسری صورت میں اگر وہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے اور اس کے ریٹائر ہونے کو ابھی 6 مہینے باقی ہیں، تو جب 6 مہینے باقی ہوں گے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے پہلے، جب 6 مہینے باقی ہوں گے تو وہ ان 6 مہینوں کے اندر وہ ٹیننٹ کو وہ جگہ خالی کرانے کی اپلیکیشن رینٹ کنٹرولر کو دے سکتا ہے، یا پھر وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر اس کو یہ اپلیکیشن موو کرنا ہوگی رینٹ کنٹرولر کے پاس کہ جناب یہ مجھے عمارت خالی کر کے دلوائی جائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو لا میکر نے اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن ہازا کے تحت کسی کرایہ دار کی بےدخلی کے لیے یہ تنخواہ دار ملازم کی بیوی یا اس کا شوہر یا ان کا نابالغ بچہ جو ڈسیز کا درخواست دائر کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جب وہ چاہیں گے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تیسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو سیلریڈ امپلائی ہے، تنخواہ دار ملازم ہے یا ویڈو ہے یا نابالغ بچہ ہے، اس دفعہ کے تحت یعنی کہ سیکشن 13B کے تحت اپنی کسی ایک بلڈنگ کا اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ عمارتیں ہیں تو اس سیکشن کے تحت جو ان کو فوائد حاصل ہے وہ صرف ایک بلڈنگ اس کو خالی کروانے کے لیے رینٹ کنٹرولر سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک سے زیادہ اگر ان کے پاس عمارتیں ہیں، یتیم کے پاس یا وڈو کے پاس یا سیلریڈ امپلائی کے پاس، تو وہ صرف ایک کو اپلائی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو تنخواہ دار ملازم ہے، بیوہ ہے یا پھر مائنر آرفن ہے، جو کسی رہائشی عمارت کے اندر بطور مالک آلریڈی اس کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں، تو وہ کرایہ دار جو اسی علاقے کے اندر اسی لوکیلٹی کے اندر اگر کسی ان کی دیگر بلڈنگ کے اندر وہ رہائش پذیر ہے اور اس سے وہ عمارت خالی کرانے کے مجاز نہیں ہوں گے، بلکہ اگر وہ اس کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے تبادلے کے لیے رینٹ کنٹرولر کو وہ اپلیکیشن دیں گے، اور رینٹ کنٹرولر اس ٹیننٹ کو بھی بلائے گا اور بلا کر اسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ اس کے ساتھ سیٹل کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی اس میں وہ اس کو کرایہ کم پڑ جائے یا دیگر کوئی فیسلٹی جو ہے وہ اس کو کرایہ دار کو مل جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر فار ایگزامپل وہ جو ٹیننٹ ان کی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تبادلہ نہیں کرنا چاہتا، اور رینٹ کنٹرولر نے جب اس کو بلایا اور وہ آیا اور اس نے وہ جو آفر رینٹ کنٹرولر نے کی تھی، یا پھر وہ لینڈ لارڈ کی جو بیوہ ہے یا سیلریڈ امپلائڈ ہے، تنخواہ دار ملازم ہے یا نابالغ بچہ ہے، ان کی طرف جو آفر کی گئی کہ ہم اس سے کرایہ کم لیں گے یا جو بھی کریں گے، اگر وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رینٹ کنٹرولر نے وہ عمارت تو خالی کروانی ہے، اس سے تبادلہ بائی فورس کروا لے گا، لیکن اس کو جو وہ فوائد جو وہ دے رہا تھا رینٹ کنٹرولر یا یہ جو اسپیشل لوگ ہیں اپنا تنخواہ دار ملازم یا ویڈو یا یتیم بچہ، تو وہ ایسی صورت میں اس کو نہیں ملیں گی۔ اور یہ جو اپنا رینٹ کنٹرولر ہے، وہ جو اپلیکیشن ہے وہ جو ویڈو کی طرف سے یا آرپن کی طرف سے یا امپلائی کی طرف سے دی جائے گی، وہ سرسری سماعت کے بعد وہ اس کو حکم صادر کر سکتا ہے کہ اس عمارت کو خالی کرو یا تبادلہ کرو یا یہاں سے فارغ ہو جاؤ۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ٹیننٹ ہے، کرایہ دار جو ہے، یہ بیوہ یا تنخواہ دار ملازم یا نابالغ بچے جو لینڈ لارڈ کی طرف سے بھیجے گئے نوٹس جو انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ اپنا ہماری رہائشی عمارت جو ہے اس کو خالی کرو، اور وہ خالی نہیں کرتا، تو مقررہ وقت کے اندر اگر وہ خالی نہیں کرتا تو یہ اگر لوگ رجوع کرتے ہیں اپنا رینٹ کنٹرولر سے، تو رینٹ کنٹرولر اس کو نوٹس دے گا اور ود ان ٹائم اس کو کہے گا کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر یہ عمارت خالی کر دو، یا اس کو سرسری سماعت کے بعد ہی اس اپلیکیشن کو ڈسپوز آف کر دے گا، اور جو ٹیننٹ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو خالی کرنے کا حکم صادر کر دے گا۔
اس کے بعد چھٹی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 13 بی کی سب کلاس 5 ہے، اس کے تحت جو نوٹس کرایہ دار کو بھیجا جائے گا وہ رینٹ کنٹرولر کی طرف سے ہوگا، اور یہ نوٹس رینٹ کنٹرولر اس وقت جاری کرے گا جب یہ وڈو یا آرفن، مائنر آرفن یا پھر سیلڈ امپلائی جو ہے انہوں نے اپلیکیشن موو کرتی ہیں رینٹ کنٹرولر کو، اور وہ رینٹ کنٹرولر جو ہے آفٹر گیٹنگ سیٹسفیکشن آن دی وہ جو ریزن مینشن بائی دیز پیپل، تو پھر وہ سرسری سماعت کے بعد وہ رینٹ کنٹرولر جو ہے وہ ٹیننٹ کو وہ خالی کرنے کا حکم صادر کرے گا، اور اس میں دیکھے گا اگر ان کی اس میں مزید یہ ہے کہ رینٹ کنٹرولر نے صرف اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر یہ دیکھنی ہے کہ یہ ان کی جو بونافائڈ پرسنل نیڈ ہے، یہ یتیم بچے کی یا وڈو کی یا پھر سیلنٹ امپلائیز کی، تو اگر بونافائڈ نیڈ ہے تو پھر وہ خالی کرنے کا حکم صادر کرے گا۔ آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تنخواہ دار ملازم جو ہے یا کوئی بیوہ ہے، وڈو ہے، یا مائنر آرفن یا نابالغ یتیم ہے، انہوں نے رینٹ کنٹرولر کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ جو رہائشی عمارت ہے فلاں کرایہ دار کے پاس، اس کو خالی کروایا جائے، تو رینٹ کنٹرولر جو ہے ان کی وہ جو سٹوری انہوں نے مینشن کی ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر، اس کو درست جان کر وہ آرڈر صادر کر دیتا ہے اور رینٹ صادر کر دیتا ہے، اور ٹیننٹ جو ہے وہ مکان خالی کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اسی ٹیننٹ کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ جن لوگوں نے مجھ سے یہ عمارت خالی کروائی تھی، انہوں نے بجائے خود رہائش اس کے اندر اختیار کرنے کے، انہوں نے کسی دوسرے ٹیننٹ کو کرائے کے اوپر دے دی ہے، تو یہ سابقہ ٹیننٹ جو ہے یہ پھر رینٹ کنٹرولر کے پاس جائے گا اور ان کی کمپلین داخل کرے گا، تو رینٹ کنٹرولر جو ہے آفٹر گیٹنگ انکوائری اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کرایہ دار کی جو درخواست ہے مبنی بر حقیقت ہے، تو پھر وہ بیوہ کے اوپر یا نابالغ بچے کے اوپر یا پھر تنخواہ دار ملازم کے اوپر 5,000 روپیہ فائن کر سکتا ہے، جرمانہ کر سکتا ہے۔ اگر جرمانے کی رقم جو ہے وہ کم ہے اور وہ جو مکان ہے اس کا کرایہ زیادہ بنتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر رینٹ کنٹرولر جو ہے 1 سال کا کرایہ بطور جرمانہ ان کے اوپر عائد کر دے گا۔ تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی کوئری ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اینڈ وش یو گڈ لک۔